बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो बहुत दिलचस्प है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तुरप का पत्ता है मेरे पास, अपोजिशन के लिए बहुत बड़े सरप्राइजेज़ हैं। वोटिंग के दिन एक दिन या एक रात पहले उन्हें पता चलेगा। अपोजिशन को इल्म नहीं कि इनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। एक तो उन्होंने ये बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि न्यूट्रल की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया फौज को बदनाम करने के लिए। आर्मी चीफ के साथ कोई दूरियां नहीं है, अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज ना होती तो मुल्क के आज 3 टुकड़े हो चुके होते। फिर उन्होंने पैसे की बात की और उन्होंने कहा 15 अरब रुपए का बंदोबस्त करके किसी को भी खरीदा जा सकता है। कोई नहीं मानेगा बगैर पैसे जरदारी के पास मुनहरिफ अरकान गए हैं और लोग कहते हैं कि इमरान खान जो जितना भी बुरा हो जाए अपोजिशन से अच्छा है। और फिर इत्तेहादियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे हैं, आखिरी वक्त तक अवाम की राय को वो देखेंगे। लेकिन ये जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फौज के हवाले से जो वजीर आजम ने बात की कि न्यूट्रल के लफ्ज को गलत अंदाज में पेश किया गया फौज को बदनाम करने के लिए, इस हवाले से हाल ही में मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था न्यूट्रल लफ्ज के हवाले से। सुन, आप ये कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले। अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। जो आइन की अगर कोई पासदारी की बात कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। इस पे इतना सीखपा होने की, इतना नाराज होने की और इतना मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं है। तो इस तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जो न्यूट्रल का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था उसको गलत अंदाज में पेश किया गया, फौज को बदनाम करने के लिए पेश किया गया और ये मतलब नहीं था। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बात की। क्या अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। अगर हमने इसको निकालना है और हमने निकालना ही है तो मैं जमहूरी तरीका अपनाऊंगा। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा, मैं गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। अच्छा, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेरे क़यादत होने वाली सियासी कमेटी का इजलास हुआ आज और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को आगाह किया गया कि इत्तेहादी हमारे साथ नहीं चलना चाहते और ये भी बताया गया कि मजीद लड़ाई अवाम और अदालतों के जरिए लड़ी जा सकती है। और फिर ये फैसला भी हो गया उस कमेटी में कि जितने भी नाराज या मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनसे मजीद रब्ता नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब के जितने भी स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुरप का पत्ता मेरे पास है, आखिरी टाइम पर खेलूंगा, ऑपोजिशन गलती की, अपने सारे कार्ड शो करा दिए, एक रात पहले सरप्राइज दूंगा। इसके अलावा इत्तेहादियों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, आखिरी वक्त तक वो अवाम की राय को देखेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के पास वाकई कोई तुरप का पता है जो वो लास्ट मोमेंट पे खेलेंगे जिससे बाजी पलट जाएगी या बिसात पलट जाएगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन को शिकस्त हो जाएगी। क्योंकि अदरवाइज जो हालात हैं इस वक्त तक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 10:05 पे आज की तारीख में, तब तक तकरीबन जो मुनहरिफ अरकान उनके हवाले से आपको उम्मीद खास रह नहीं गई है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला कर लिया कि उनसे आप मजीद राब्ता ना करें। नंबर 1। नंबर 2, जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से भी ये बताया गया कि अब वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। और ऑपोजिशन ये कहती है कि हमारा जो नंबर है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो तकरीबन 200 के करीब है और रिक्वायर्ड नंबर 172 है। तो अगर 172 रिक्वायर्ड के बावजूद 200 के करीब ऑपोजिशन उस नंबर को टच कर रही है तो वो कौन सा ऐसा तुरप का पत्ता है जिसको इस्तेमाल करके आखिरी मिनट पे प्राइम मिनिस्टर साहब बाजी को पलट सकते हैं? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। बहरहाल इत्तेहादियों की मैं आपसे बात करूं तो शेख रशीद साहब भी वही यही कह रहे हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वही वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं। क्या इत्तेहादियों के हवाले से सुन, एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी। अभी तो देखे ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास है। देखें, असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान। तो इत्तेहादियों के हवाले से शेख रशीद साहब भी अभी तक होपफुल है। लेकिन आपको याद होगा कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जब इत्तेहादी MQM से मिलकर बाहर निकले थे तो बड़े मुतमईन थे और उन्होंने कहा था कि मैं तो 100% मुतमईन हूँ और वापस जा रहा हूँ। ये 1-2 दिन लेंगे ऐलान करने में। क्या कहा था मौलाना? तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। और फिर खालिद मकबूल साहब जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े थे, उन्होंने MQM के वफ्द की तर्जुमानी करते हुए बतौर इत्तेहादी क्या कहा था, ये भी सुने।
پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے. ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے. 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے, دیوار پہ چنوا دیے. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. مجھے جوائن کیا ہے باسط بخاری صاحب نے. آپ ناراض رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور سندھ ہاؤس میں جو لوگ موجود تھے جنہوں نے اس دن میڈیا ٹاک کی ان میں باسط بخاری صاحب بھی شامل تھے. بہت شکریہ باسط بخاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج یہ جو پاکستان یہ پرائم منسٹر صاحب کے زیر قیادت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں ایونچولی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مزید رابطہ نہ کیا جائے ناراض اراکین کے ساتھ, تو اس کے بعد تو اب حکومت آپ سے رابطہ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں جی, ابھی بھی رابطہ تو تمام عمران کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی دوست کی معرفت, کسی نہ کسی فیملی فرینڈ کی معرفت, کسی نہ کسی سیاسی معرفت. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو, یہ دکھائیں اپنا ترم کا پتہ. ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے. یہ وہی باتیں کرتے ہیں پرانی جب یہ کینٹینوں میں بیٹھتے تھے کہ کل میں نے بڑا ایک اہم اعلان کرنا ہے, اور بعد میں پتہ چل رہا کوئی اہم اعلان نہیں ہے, روٹین کی بات ہے. کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں رہا. میں چیلنج کر رہا ہوں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے بعد, آج 23 تاریخ کی رات ہو گئی ہے, کل 24 تاریخ ہے, 24 تاریخ کی رات کو 25 تاریخ کو ہمارے لیے محترم ہے چودھری پرویز الہی صاحب, وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے. این کیو ایم کے تمام تر معاملات میرے جو سننے میں آیا ہے زرداری صاحب سے اور نون لیگ سے معاملات طے پا گئے ہیں, وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے. اسی طرح جی ڈی اے کے اراکین جو ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ساروں کے طے پا گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے ہم رکے صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ او آئی سی کانفرنس میں خان صاحب تو ہماری اس بات کو کمزوری لے رہے ہیں, مگر ہم نے اپنے ملک کے مفاد میں سوچنا ہے. ہم رک اس لیے گئے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور اس کا امیج باہر غلط جائے گا اگر ہم ان کے اتحادی فوراً چھوڑ دیں گے. مگر یہ بس اب مجھے کہنے پہ خان صاحب مجبور کر رہی ہیں, تو اب باقی لگتا ہے کہ خان صاحب کو کرسی کی جو ہے کرسی کی جو مزے ہیں اب ان کو باقی شروع ہو گئے آنا, اور وہ کرسی سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. اور انشاءاللہ میں چیلنج کر رہا ہوں جی انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا, ایوننگ یہ جو دیکھیں تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا چلے, اب پتہ کہ میرا جو سوال آپ سے, آپ نے جیسے کہا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کرسی سے ہٹنا نہیں چاہ رہے, ہو سکتا ہے ایسی بات ہو وہ ہٹنا نہ چاہ رہے ہوں, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہٹانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے 3 سال گزارے ہیں, یہ مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے کہ آپ نے آزاد ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. میرا سوال تو سن لیں بخاری صاحب, مجھے آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے, میں نے اپنی ریسرچ کی, آپ نے آزاد ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا, تو آپ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے, آپ اپنے نام پہ ہی ووٹ لے کر آئے تھے. لیکن بہرحال 3 سال تک آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے. اب کیا وجہ ہوئی کہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی ہے that you sound so revengeful, اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کرسی سے ہٹایا جائے, اور آپ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میرے پاس تورب کا کوئی پتہ, ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے, چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ ہوں گے, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہوگی. تو یہ جو ایک ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ناراضگی اور بات ہوتی ہے, ناراض ہو کے آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے, اتحاد ہے, کوئی اختلافات ہو گئے, آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ بھی تو ہو سکتے ہیں, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ یو ساؤنڈ ریونجفل. ایسا کیوں ہے باسط بخاری صاحب؟ بیرسٹر صاحب, I am not sounding revengeful. I am talking on the facts. رہا سوال, آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال, آخر کسی کو ٹائم تو دیا جاتا ہے. میں پچھلے پروگرام حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے اگر آن بورڈ کیا تھا تو یہ کہہ کے کیا تھا کہ پاکستان کی بہتری کی خاطر مجھے جوائن کریں. میں نے بالکل پاکستان کی بہتری کی خاطر جوائن کیا, ان کے منشور کو دیکھ کے جوائن کیا, ان کے نیریٹیوز کو دیکھ کے جوائن کیا. جوائن کرنے کے بعد آپ ایسا کر لیں کہ کنٹینر کی تمام پکچرز, کنٹینر کی تمام موویز اٹھائیں,
وہ چلائیں ایک طرف، اور اس کے بعد پرائم منسٹر بننے کے بعد کہ جتنی ان کی پریس کانفرنس چیزیں ہیں وہ ساتھ چلیں. اگر آپ کو یو ٹرن دکھائی نہیں دیتا تو میں اپنی بات سے وڈرا کرتا ہوں. تو سر دوسری طرف کبھی کوئی یو ٹرنز نہیں لیے گئے. پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیٹس ہوتے ہیں، بڑے یو ٹرنز لیے، بڑے وعدے کیے، کبھی پورے نہیں کیے. تو ادھر آپ کو کیا بہتری نظر آتی ہے؟ بیرسٹر صاحب، آپ اینکر ہیں، آپ نے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرنا، آپ نے تمام پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے. نہیں، میں تو سوال پوچھ رہا ہوں، بطور اینکر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. لگ رہا ہے کہ میں بطور اینکر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ آپ کو غلط لگ رہا ہے. میں تو بطور اینکر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کی گفتگو میں سے ہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں کس طرف جا رہے ہیں، اور جو مہنگائی ہے جب سے پاکستان بنا ہے، گروتھ ریٹ اس وقت 5.6 5.5% پہ پہنچ گئے جو میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے. بائی دا وے، کرونا کے باوجود ایک چیز تو نہیں ہوتی، مگر اگر ہم اس وقت بھی چپ رہے، میرے خیال یہ ڈالر 400 روپے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہے. دیکھیے تو آپ کو چیزیں تو جب یہ سیٹ پہ ہیں نا ابھی تو ان کے مطابق آئیں گی نا سامنے. جب انشاءاللہ یہ سیٹ سے ہٹ جائیں گے تو چیزیں اب اس طور پہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. پنجاب کا لا اینڈ آرڈر کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، مجھے صاحب آپ کا جو ان کی ناک کے نیچے جو چوائس ہے خان صاحب کی، چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب، اس کے بارے میں کیا رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ پنجاب کو اچھے پالا ہوا ہے، اور پنجاب کے تمام معاملات بڑے اچھے طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں. سر دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ پنجاب کا مطلب ہے آدھا پاکستان، جب آپ اس قسم کے ایڈمنسٹریٹرز لگیں گے تو یو تھنک کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف جائے گا. صحیح ہے. اچھا، مجھے ان کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں، اور میں اس طرف آتا ہوں. میں آپ کو سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ عثمان بزدار صاحب چلے جائیں گے چھوڑ کے. آپ نے کوئی ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اتنے پیسے کوئی کرپشن کی گئی ہے. وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب جو الزام منحرف اراکین پہ لگا رہے ہیں کہ پیسے چلے، اور انہوں نے کہا کہ 15 ارب روپے کا بندوبست کر کے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے، اور کسی نے اگر پیسے نہیں بھی لیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ اتحادیوں کے ساتھ، خاص طور آصف زرداری صاحب کا انہوں نے نام لیا، جا کر بیٹھ گیا، کوئی لوگوں میں سے یقین نہیں کرے گا کہ وہ پیسوں کے بغیر نہیں گیا. تو کیا واقعی پیسے کوئی چلے؟ کیونکہ سوال یہ ہے نا، میں آپ پہ ہرگز الزام نہیں لگا رہا، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، لیکن سوال یہ ہے بخاری صاحب، سوال یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب کا انٹرویو مجھے یاد آتا ہے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے پاس پنجاب کی اسپیکرشپ ہے، ہمیں کچھ بڑا آفر کرنا پڑے گا تو وہ ہمارے پاس آئیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اتحادیوں کے ساتھ جو سٹنگز ہوئی ہیں اس میں وہ نیگوسیشنز، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، چارٹر آف ڈیمانڈ، کچھ دو کچھ لو، سیاسی جوڑ توڑ جتنا بھی تھا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال جنون ہے کہ یہ جو 12 15 20 30 جتنے بھی اراکین ہیں، ایسا کیا ہوا کہ یہ ایک دم بازی پلٹ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان جائے گا اگر پیسے نہیں چلے تو؟ اب ذرا میں بات کر لوں. جی، آپ نے پہلے فرمایا کہ فائنینشل کرپشن ہوئی ہے، ایم این ایز نے خدا نخواستہ پیسے لیے. دیکھیں جی، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ الزام لگا، میں نے آن اوتھ میں نے قرآن شریف اٹھایا کہ میں 1 روپے کا دعوے دار نہیں، اور الحمدللہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کولیگز ہیں 1 روپے کے دعوے دار نہیں. اصل میں پی ٹی آئی کا کلچر یہ بن چکا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. جب وہ ان کے اتحادی نہیں تھے یہ ان کو بڑے غلط ناموں سے پکارتے تھے، پھر جب وہ ان کے اتحادی ہو گئے یہ ان کو بڑی عزت والی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے. اب انشاءاللہ کل کو جب وہ ان کو چھوڑیں گے پھر آپ ان کے رحمات چودھری صاحب کے بارے میں سن لیجئے گا. یہی چیز میں ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کہوں گا، یہی چیز میں جی ڈی اے کے بارے میں بھی کہوں گا. بات یہ ہے کہ جی 3-3.5 سال کا عرصہ ایک حکمرانوں کو دیکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. کچھ انہوں نے ہم سے وعدے بھی کیے تھے، کچھ چیزیں بھی کی تھیں، جن میں سے ایک چیز بھی اب آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ میں 2 سال سے ان کی کسی بھی پارلیمنٹری میٹنگ میں نہیں جا رہا، میں 2 سال سے ان کی کسی ڈویژنل میٹنگ میں نہیں جا رہا، میں 2 سال سے ان کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں جا رہا. اس طرح نور عالم صاحب ہیں، وہ 1 سال سے ان کی کسی میٹنگ میں بھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں ادھر وہ بات نہیں کر رہا. جو الزام ہے پیسوں کا میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں.
2-3 SCs प्रोविंशियल हाईवे के, 3-4 XCN प्रोविंशियल हाईवे के, 2-3 SCs CNW के, 2-3 XCN CNW के, 2-3 XCNs लोकल गवर्नमेंट के, 2-3 SCs लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, इनका पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन जो होता है डायरेक्टिव, जब किसी ऑफिसर की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग होती है, ये आपको 3-4 लोग नजर आएंगे हर मेगा प्रोजेक्ट में जिधर जो काम हुआ, और ये 3-4 लोगों की लिस्ट चलती होगी पूरे पंजाब में। नंबर 1। नंबर 2, इधर पोस्टिंग ट्रांसफर्स में SHO लेवल तक, SDO लेवल तक वजीर आला साहब के भाई और वजीर आला खाद साहब खुद इन्वॉल्व रहे। मुजफ्फरगढ़ में एक बहुत बड़ा लैंड केस चल रहा है जिसमें मुजफ्फरगढ़ की कुछ प्रोमिनेंट फैमिली का नाम भी है और वजीर आला पंजाब उमर बुज़दार साहब का भी नाम चल रहा है, और वो नैब उसकी कार्रवाई कर रही है। ये स्कैंडल भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और मैं आपके पास पर्सनली कोई उस्मान बुज़दार की करप्शन के सबूत हैं? आ जाएंगे जी, आपको जब सीट से हटेंगे आपको नजर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया तो है कि आप ये नोटिफिकेशन तो उठा लें। इन 3-4 XCNs और इन 3-4 SCs के अलावा इनके पास पूरे पंजाब में और कोई टीम नहीं है। जहां भी मेगा प्रोजेक्ट जा रहा होता है और उसके टेंडर्स जा रहे होते हैं, इनकी टीम उधर पहले पहुंच जाती। मैं आपको सबूत तो दे रहा हूं, अगर आपको ये भी सबूत नहीं लगता तो मैं फिर क्या करूं? नहीं, खैर मैंने तो फैसला नहीं करना ना, वो फैसला तो आपने कहना है सबूत जाएगा, केस या नैब करेगी या अदालत करेगी। मैं आपको सबूत दे रहा हूं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जितने भी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स हैं, आप उसको इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, आप उसको और जगहों पे भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं। आप ये वो हो सकता है उन्होंने टीम डिप्यूट की हो, बुखारी साहब, हो सकता है 3-4 लोग आप जो कह रहे हैं कि वो टीम डिप्यूट काम के लिए, जरूरी नहीं कि उसमें पैसे ही चले। 40 XCNs होते हैं पूरे पंजाब में हर डिपार्टमेंट के, उनमें से सिर्फ 3 XCNs जाएंगे हर जगह। ये टीम डिप्यूट होती है, जिधर मेगा प्रोजेक्ट है वो 3 XCN या 2 XCN की टोली उधर पहुंच जाती है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? चले, ये तो जब कार्रवाई होगी, ये तो और हाउसेस माउथ की बात है, चलेगा। आप मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोगों ने, जो मुनर फरकीन है, उन्होंने कुरान पाक पर भी हल्फ दिया है। मेरे पास एक मोन्टाज है, मैं शॉर्ट्स दिखाता हूँ। वो सिंध हाउस में उस दिन गए थे बहुत सारे, जिनमें आप भी शामिल हैं, आपने भी कुरान पाक पर हल्फ दिया, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने बात की। वो शॉर्ट पहले देख लेते, आगे बढ़ाते दिखाइएगा। पैसे लेकर वोट बेचते हैं या देते हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ। एक कुरान शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं एक पैसे का दावादार। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ और हल्फ कुरान पर कहता हूँ कि 1 रुपया भी ना वसूल किया है, ना सोचा है, ना जिंदगी में खाया है। दूसरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह से ये इस्तदा करता हूँ कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, या अल्लाह ताला उनको बर्बाद करना। ये मैंने चला दी है। बुखारी साहब, जितने भी आपके दोस्त साथी जो हैं वो कुरान पाक पर हल्फ दे रहे थे। मेरा एक ज़ाती हैसियत में या एक वकील की हैसियत में, क्योंकि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, अक्सर क्रिमिनल मैटर्स में, इन्वेस्टिगेशंस में, कत्ल के केसेस वगैरह हो जाते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते थे कि कुरान पर हल्फ लेके अपनी तफ्तीश कंक्लूड कर देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फिर फैसला दिया। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हैं या ऐसी कोई बात है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या व्यू है। सर नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर होता तो मैं आपको साफ कह भी देता। सर मेरी कोई आपसे रिश्तेदारी तो नहीं कि मैंने आपके लिए, मतलब नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट तो सुन लें सर, आर्ग्यूमेंट तो समझिए आपका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुरान पाक को इन चीजों में नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये जो मामला है कुरान पाक वाला, कुरान पाक बड़ी हुर्मत वाली किताब है, उसको इस तरह के मामलात में नहीं लाना चाहिए। कोई बंदा अगर मिसाल के तौर पे झूठा कुरान भी उठा लेता है, उसका और अल्लाह का मामला तो है, लेकिन उस बात पर एक इंसान दूसरे इंसान की बात को सच समझ के फैसला कर लेता है और उसमें गलती कर जाता है, क्योंकि वो तो दिलों में नहीं झांक सकता ना इंसान, तो वो फिर इंसान की इंसान से ज्यादती हो जाती है। तो इसलिए इसको हटकर दुनियावी लेवल पे तफ्तीश तहकीक कर क्रिमिनल केसेस के फैसले किया करें, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो इस वजह से कुरान को वैसी, फिर मैंने तो अपने वकालत के करियर में भी ये देखा है सर, लोग
हलफ लेते हैं, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, अगर झूठ बोलूं अल्लाह मुझसे नाराज हो, और उसके बाद झूठ बोलते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को झूठ बोलते हुए। तो इसलिए इसको साइड पर रख देना चाहिए। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने बात कर लिया, अगर मुझे अब मौका दे मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं। फरमाएं। गुजारिश ये है जी, मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामलात होते हैं इट्स बिटवीन वकला हजरात के और क्रिमिनल्स लोगों के होते हैं या बेगुनाह लोगों के होते हैं, और ऊपर अदलिया होती है। हमारा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है और कोई जजमेंट हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इस नजर से नहीं आती, क्योंकि हम कर रहे हैं इस्लाम की बात। इस्लाम में यह है कि जब किसी जगह पे कोई बात खत्म हो जाए और बात पूरी ना हो सक रही हो, तो कुरान शरीफ का आप ओथ लेके उस चीज को क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरी बात ये है बैरिस्टर साहब, हम अपने हल्के से जमहूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट होके असेंबली में आए बैठे हैं। हमारी भी कोई क्रेडिबिलिटी है। जब तक 3.5 साल हम खान साहब का साथ देते रहे, हम ठीक रहे। जब हमने इनको छोड़ा तो हमने पैसे ले लिए। आखिर हमने अपनी पब्लिक को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, बच्चों को भी, अपने खानदान मेरी मजबूरी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज। मुझे ज्वाइन कर ली है सीनियर तज्जिया निगार सहाफ़ी आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने, और भट्टी साहब से पूछेंगे उनकी माहिराना राय में मुल्क किधर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब रह रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वैसे हमारा असूल नहीं है कि हम अगले सेगमेंट में पिछले गेस्ट को लें, लेकिन क्योंकि बासित बुखारी साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा कि जो सवाल आपने आखिरी पूछा था मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। तो बासित बुखारी साहब, द माइक इज योर्स, आप प्लीज वो जवाब दे दें जो आप देना चाहते थे, वो पैसों के वाले से जो बात होगी कि आप वेरी काइंड ऑफ यू बैरिस्टर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। गुजारिश है कि जी मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कुछ सवालात किए थे कि पीएम साहब उसका ऑन ओथ जवाब दे दें, और आज भी एक शो पे मैंने ये कहा था कि सेनेटर सैफुल्लाह आबरो जब वो सेनेटर बने थे, जो पीटीआई में काफी सारा खिंचाव पैदा हुआ था, उस वक्त भी गवर्नर सिंध ने 35 करोड़ रुपए लेकर उनको सेनेट का टिकट दिया था। ये सब चीजें हमें अगर ये बता दें ऑन हो, हम कहेंगे हम गलत है। बहुत शुक्रिया जी, वेरी काइंड ऑफ यू। चलें, ठीक है, आपका गया। बासित साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब क्या देख रहे हैं, किधर जा रही है सिचुएशन? प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक कह रहे हैं कि मेरे पास तुरब का पत्ता है, ऑपोजिशन के लिए बड़े सरप्राइजेस होंगे, आखिरी एक दिन एक रात में उन्हें पता लगेगा उनके पास कितने बंदे रह जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी तो कुछ और ही नजर आ रही है भट्टी साहब। वो मुनर्रिफ अरकीन जमे पड़े हैं। अभी बासित बुखारी साहब हमारे साथ थे, वो तो कह रहे थे देखिएगा इंशाल्लाह परवेज अलाई भी हमारे साथ होंगे, एमक्यूएम भी हमारे साथ होगी, 1-2 दिन में ओआईसी की वजह से रुके हुए थे, और इमरान खान के पास कोई तुरब का पत्ता नहीं है। मैंने तो उन्हें कहा कि आप रिवेंजफुल मुझे साउंड कर रहे हैं कि जैसे अब आप वाकई कोई गुस्सा है इमरान खान पे कैसे कुर्सी से उतारने। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हमें बस परफॉर्मेंस का गुस्सा है। क्या होने जा रहा है आरिफ उम्मीद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम चले, वो जो काबिल एहतराम है, मेरा और आपका तो गुस्सा नहीं है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में अदम एतमाद एक पेश हुई है, और जिसका हल ये है कि अगर अपोजिशन 172 नंबर गेम पूरी कर लेती है तो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। अभी तक हुकूमत का कोई भी इत्तेहादी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, जबकि 14 लोग जो हुकूमत के मुनर्रिफ अरकान हैं वो उनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं, और इसमें सारे आईनी माहिरीन कहते हैं वोट डाला भी जाएगा और गिना भी जाएगा। इवन के अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बताया। तो मेरे ख्याल में आज तक इस वक्त तक तो शायद वजीर आज़म के पास अब कोई ऐसा तुर्क का पता नहीं रहा जिससे मुल्क के सियासी हालात तब्दील हों। नंबर गेम पे तो वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लूज कर चुके हैं, लेकिन एक तुर्क का पता जो हमेरा और आपको भी खदशा है, अल्लाह करे कि वो ना करे, उसके बारे में करते हैं तो फिर शायद शेख रशीद साहब ने ठीक कहा था कि 10 साल भी किसी की बारी नहीं आएगी। देखिए, जब तक अदम एतमाद, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब का इशारा उस तरफ है? आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब का इशारा और देख रहे इसके मुझे लगता नहीं, मुझे सर वो तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि तुरब के पत्ते के बाद अदम एतमाद नाकाम होगी।
دیکھیں نہیں، انہوں نے کہا سرپرائز دوں گا، عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً وہ اگلے 23 تک وزیر اعظم رہیں گے، پھر تو کوئی اگلی لڑائی نہیں ہے نا۔ پھر وہ کیسے کہتے ہیں ابھی لڑائی نہیں شروع ہوئی میں استعفیٰ نہیں دوں گا؟ کون انہیں کہہ رہا ہے استعفیٰ دو؟ ایک اپوزیشن نے کی ہے ریکوزیشن، اگر وہ 172 بندے نہیں ہوتے تو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور زیادہ خطرناک ہوں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نمبر گیم لوز کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے 27 مارچ کو وہ جلسہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں 10 لاکھ کی بجائے 10 کروڑ بھی آ جائے، فیصلہ تو اسمبلی میں ہوگا کہ اگر عدم اعتماد اپوزیشن نمبر پورے کر لیتی ہے 172 تو وہ کامیاب ہے۔ سڑک پہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ آپ بریسٹر ہیں ماشاءاللہ، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، ایک ٹاپ کلاس پروگرام کرتے ہیں، مجھے بتائے ایسے موقع میں وزیر اعظم کو 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کی بجائے اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملانا چاہیے تھا، جو ناراض لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ یہ پریکٹس نامناسب ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے تھریٹ کریں میں چھوڑوں گا نہیں، میری نشست کے نشانے پر زرداری ہے۔ آئی تھنک دس از ناٹ پراپر وے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑے جلسے باوجود اس کے کہ ہو سکتا ہے عمران خان بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے جلسوں میں لوگ آنے کے لیے تیار ہوں اور وہاں پہ بڑے نمبرز بھی ہیں، لیکن اصل فائدہ تو یہ ہے نا کہ آپ 172 کا نمبر پورا کریں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس چیز پر کھیل رہی ہے۔ بھٹی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ اتحادی جن کے حوالے سے کمیٹی میں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر ابھی بھی ان سے ہوپ فل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری وقت تک عوام کی رائے دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اور بابر اعوان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ترکی کے ساتھ پاکستان کو ملا رہے ہیں اور رجب طیب اردگان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملا لیں۔ ذرا سن لیں کیا کہے بابر۔ بھٹی صاحب، یہ تقابل درست ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، میری گزارش ہے، محترم عمران خان صاحب نے 2014 میں دھرنا نکالا تھا اور آپ جانتے ہیں اس میں مناج القرآن کی 14 لاشیں بھی تھی، 100 لوگوں کو بلٹ انجری ہوئی تھی۔ اگر وہ اس وقت نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکے تو کبھی بھی جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں گئی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ کیا وزیر اعظم سب صرف یہ خود سوچیں کہ 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے خود رحیل شریف صاحب کو بیچ میں ڈالا تھا، لیکن نواز شریف کی حکومت نے 5 سال پورے کیے تھے، انہیں عدلیہ نے نااہل کیا تھا، تو یہ ان کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی ہے۔ اب جس قدر مہنگائی بے روزگاری ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ محترم عمران خان صاحب کا گراف 2011 میں جتنا بلند تھا یا 2014 میں جتنا تھا اتنا ہوگا۔ نواز شریف کو بھی جب نااہل کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کروڑوں لوگ آ جائیں گے، تو لاہور میں میکسیمم 12,000 لوگ داتا صاحب کے باہر آئے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے نادان اور مفاد پرست ایڈوائزر میرا خیال ہے انہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ انہیں سائنی طریق کو عدم اعتماد کو نمبر گیم میں ناکام کرنی چاہیے تھی بجائے یہ دعویٰ کرنے۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، اب مجھے یہ بتائیے گا بھٹی صاحب، ہوا کیا ہے؟ مطلب کہ چیزیں عام آدمی کے لیے بڑی سموتھ چل رہی تھیں، عمران خان صاحب 1 پیج، اپوزیشن ساری جو ہے وہ تل ملا رہی تھی، فرسٹریشن کا شکار تھی، اور پی ٹی آئی تو کہتی تھی کہ 2023 میں بھی یہ پرائم منسٹر 2028 تک ہمارے پاس ہے حکومت۔ یہ ہو کیا گیا ایک دم؟ اور 27-28 کو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ہوا کیا؟ پین ہویا کی سی؟ وہ جو سوال ہے۔ دیکھیں، یہی سوال ایک سب سے اس وقت ٹو دی پوائنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم بنائی، اس میں 11 جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، انہوں نے پورا زور لگایا، پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے، لیکن عمران خان کی حکومت کو وہ نہیں گرا سکے۔ پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ۔ پچھلے سال وزیر اعظم عمران خان صاحب میری نظر میں جو ایک پیج تھا، ایک پوسٹنگ پر ناراض ہو جاتے ہیں اور سخت نالا ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے وہ بندہ نہ رہے، وہ اکتوبر میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو جان کے ڈیلے کرتے ہیں کہ بعض جو نیوٹرل ادارے ہیں نا، ان کی ہسٹری ہے کہ وہ ڈسپلن پہ چلتے ہیں، ان پر من پسند پوسٹنگیں نہیں کروائی جاتی، وہاں پروموشن بھی میرٹ پہ ہوتی ہے 100 ٹائم اور ٹرانسفر پوسٹنگ بھی۔ اس پر ان کا جو اتفاق شروع ہوا تو ماضی میں جو عمران خان صاحب کو ریسکیو کرتے رہے وہ اب نہیں کر رہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1 اگست 2019 کو چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی تو اس وقت اپوزیشن کے لوگ 66 سے 66 جب ووٹنگ کرنے گئے تو 51 رہ گئے۔ اب عمران خان صاحب کو وہ طاقتیں ریسکیو نہیں کر رہی۔
اب عمران خان صاحب ان طاقتور حلقوں سے اس لیے ناراض نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گر رہا ہوں تو مجھے بچا کیوں نہیں رہے، ماضی میں وہ ریسکیو کر لیتے تھے. یہ میری فرق رائے ہے، یعنی کہ وہ طاقتیں کا حق ہے، یعنی کہ وہ طاقتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریسکیو کرتی تھی وہ نیوٹرل ہو گئیں اس اپوائنٹمنٹ کے اختلاف کے بعد جو اپیرنٹلی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہوا تھا، تو اس کے بعد معاملات. تو لیکن وہ جو طاقتیں ہیں ان کے لیے بھی بھٹی صاحب آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم بڑی دیر اکٹھے شو بھی کرتے رہے ہیں، ان کے لیے جو پہلے نمبر پر ہوتا ہے وہ تو ریاست کا مفاد ہی ہوتا ہے. تو ان طاقتوں کو لگتا ہے کہ ملک اس تبدیلی کا متحمل ہو سکتا ہے جو ابھی سیاسی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے صورت میں اگر جو ہوتی ہے تو ملک کے مفاد میں درست ہے، ان طاقتوں کو لگتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں احتشام، آپ مجھ سے زیادہ قانون سمجھتے ہیں، یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا. جس شخص کو یہ وہم ہو جائے نا میرے بغیر کائنات نہیں چلے گی، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. میں اگر عمران خان کی حکومت غیر قانونی طریقے سے اڑائی جائے گی، دھاندلی سے اڑائی جائے گی، جلسے جلوسوں سے اڑائی جائے گی تو میں مخالفت کروں گا. لیکن عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے، جو جس اسمبلی نے انہیں منتخب کیا اسی کے اراکین اگر ان پر اعتماد نہیں کرتے تو میرا خیال ہے یہ آئینے آگے مہنگائی بھی رہے گی، بے روزگاری بھی رہے گی. عمران خان کے جانے سے یہاں رہنے سے اگر اعتماد ناکام بھی ہو جاتی ہے تو آنے والے دن عوام جو نئے لوگ آئیں گے بٹی صاحب کی ریفرنس سے بہت اب جو نئے اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے، چلے لیٹ سپوز جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہیں چیزیں اور آگے بھی ایسے، تو جو اگر یہ ہو جاتا ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آ جاتے ہیں وفاق میں، پرویز الہی صاحب چیف منسٹر آ جاتے ہیں صوبے میں، اس کے علاوہ پروفیسر صاحب مجھے بتائیں اور کس کس کو کیا کیا مل رہا ہے، میں ذرا بول دوں میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک پیج پہ چیزیں پہ ٹھیک عمران خان سے بہتر چلیں گی؟ نہیں دیکھیں، میں احتشام کل عدم اعتماد ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، میں اور آپ اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. ملکی حالات بڑی تیزی سے لمحہ با لمحہ تبدیل ہو رہے ہیں. اگلی حکومت آئے گی وہ زیادہ نقصان دہ ہوگی، لڑے گی آپس میں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی تقریباً 30 سے زیادہ سیٹیں ہیں، تو آخری مسلم لیگ نون کی 84 ہیں، انہیں 15-20 جماعتوں کو ملا کے کرنا پڑے گا. میں ان میں زیادہ انتشار سمجھتا ہوں وہاں سیاسی معاملات نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے 1.5 سال پورا کیا جائے اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے 3 ماہ میں الیکشن ہو. اسی پہلے دن پہ ان کے اختلافات شروع ہونے کی توقع ہے. کل کیا ہوگا یہ غیب کا علم مجھے نہیں. ٹھیک ہے بٹی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے خرم دستگیر صاحب نے. بہت شکریہ دستگیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے بڑے سرپرائزز موجود ہے میرے پاس اور ترپ کا پتہ بھی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو پرائم منسٹر کا ترپ کا پتہ کیا ہوگا؟ جی ہم تو 4 سال سے انتظار کریں کہ یہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، ترپ کا پتہ چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، یہ ترپ کا پتہ جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا، یہ پیٹرول کے بعد جو ہے ترپ کا پتہ دوائیوں کی قیمت کم کرنے کے لیے استعمال ہوگا. کیونکہ یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر عمران خان صاحب اسی طرح کی بڑکیں مار چکے ہیں عوام کے سامنے کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کو انہوں نے پکڑا اپوزیشن میں سے ان سب کو عدالت نے نہ صرف بیل پر ضمانت دی بلکہ ضمانت دیتے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سے زائد دفعہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 سے زائد دفعہ، لاہور ہائی کورٹ نے 1 سے زائد دفعہ، ہر بیل کے فیصلے پر یہ لکھا گیا کہ حکومت کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد نہیں تھے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے. لیکن ابھی تو میں آپ سے مختلف سوال پوچھ رہا ہوں تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں، جب پرائم منسٹر، بیکاز ابھی تک کی جو خبریں ہمارے پاس آپ لوگوں کے سامنے بھی آ رہی ہوں گی وہ تو یہی ہیں کہ جو منحرف اراکین ہیں وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں جانے کے لیے ابھی تیار ہو نہیں رہے، اور آج ایک فیصلہ بھی کر لیا پارٹی لیول پہ کہ ان سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا جائے گا. اتحادیوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں. تو وین دا پرائم منسٹر سیز کہ ایک ترپ کا پتہ ہے جو کہ میں کھیلوں گا ایک دن یا ایک رات پہلے، اور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے لوگ رہ جائیں گے. نہیں دیکھیے، میں نے اسی لیے ماضی کا ذکر کیا ہوں کہ پرائم منسٹر کو جو چیز
ہوتی ہی نہیں ہے, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کے اوپر بڑکے مارنے کا ایک ریکارڈ ہے کہ بھئی امریکہ نے تو بیس مانگے ہی نہیں تھے پر ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ایک تفریحی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے. آپ نے کس امریکی کو کہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ؟ ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ انہوں نے تو مانگے ہی نہیں, کسی بھی سیریس فورم پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. اسی طرح جو ہے یہ ویسی ہی بڑک ہے کہ جناب میں پتہ نہیں کون سا سرپرائز دے دوں گا. دیکھیے ہم نے تو متحدہ اپوزیشن جو ہے اس نے عمران خان صاحب کی طرح اسلام آباد پولیس کو زیادہ کوپ نہیں کیا, ہم نے ڈنڈے لے کے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ نہیں کیا, ہم نے بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کا جنگلہ نہیں گرایا, ہم نے جو ہے وہ سرکاری ملازموں کو ہراساں نہیں کیا, ہم نے سپریم کورٹ کے جنگلے کے اوپر شلواریں نہیں لٹکائیں. ہم نے جو ایک آئینی عمل کیا ہے اس کی ہم نے بھی تیاری کی ہے, عمران خان صاحب بھی تیاری کریں, لیکن وہ تیاری جو ہے جس میں انہوں نے کہا جی میں یہ جلسہ کروں گا, پھر ان کے وزیروں نے کہا کہ ہم آنے نہیں دیں گے. بھئی آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے, آپ اپنی کوشش کریں کہ جی وہاں 172 لوگ نہ جائیں اس دن جس دن ووٹنگ ہو. ہم اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کی یہ تو چلے پتہ لگ جائے گا براوارڈو ہے, ایک سیکنڈ, جو فالس براوارڈو ہے وہ صرف اپنی پارٹی کو غالباً جو ہے وہ ہمت دلانے کے لیے, حقیقت میں گراؤنڈ پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. چلیں یہ 27-28 کو پتہ لگ جائے گا. دوسرا مجھے یہ بتائے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج غیر رسمی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں عمران جتنا بھی برا ہے لیکن اپوزیشن سے اچھا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی چاہے پیسے لے کر نہیں بھی گیا وہاں پر, لیکن جو آصف علی زرداری کے پاس چلا گیا اس کے حوالے سے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس نے پیسہ لیا ہے. اور بارہا پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پیسے چلے, اور آج بھی انہوں نے کہا کہ 15 ارب روپے کا بندوبست کر کے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے. واقعی میں پیسہ چلا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب نے چلایا ہے, جو کہ ابھی 2 دن پہلے رپورٹ آئی تھی کہ عمران خان صاحب اس مالی سال میں صرف جولائی سے لے کر اب مارچ کی آج 23 تاریخ ہے, 55 ارب روپیہ اپنے ایم این ایز کو دے چکے ہیں, جو کہتے تھے کہ یہ تو کرپشن کی ماں ہے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز. تو وہ جو کرپشن کی ماں ہے جس کو فرمایا کرتے تھے, وہ 55 ارب روپیہ عمران خان صاحب نے بانٹا ہے اپنی حمایت کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن وہ 55 ارب روپیہ جو کہ پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ تھا وہ ان کے کام نہیں آیا. اور انشاءاللہ میں یہاں پر پیسہ چلا ہے کہ نہیں خرم دستگیر صاحب؟ جی یہاں پر جو منحرف اراکین ہے ان کے حوالے سے کوئی پیسہ چلا ہے؟ جی میں کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمام اراکین جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا 1 سال سے رابطہ ہے, کسی نے نہ ہی ایک پیسہ مانگا ہے اور نہ ہی کسی نے کوئی پیسہ دیا ہے. اور جس طرح کی بڑک ماری ہے نا عمران خان صاحب نے کہ جی میں کوئی سرپرائز دوں گا, کہ اس طرح کی بڑک ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی شواہد کے پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ پیسے چلیں. بھئی آپ بتا دیں نا کس نے لیے اور کس نے دیے. اصل میں ہمارے پاس تو اگر ایویڈنس ہے تو 2018 میں ویڈیوز ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں ایم پی ایز, ان کو ان کے اپنے عمائدین جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وہ ان کو ویڈیوز تو اس کی ہیں. ہمارے پاس عمران خان صاحب کا اپنا بیان ہے کہ جناب سینٹ میں 70 کروڑ روپیہ لے کے جو ہے وہ اپنے سیٹیں دی ہیں. تو جتنی بھی پیسہ چلا ہے پہلے بھی اور آج بھی وہ عمران خان نے چلایا, اپوزیشن نے نہیں چلایا. اگر ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں چلا, آپ نے کہا کہ میں کیٹیگوریکلی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی پیسہ نہیں چلا اور 1 سال پہلے سے یہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں کہا کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے پاس اس وقت اسپیکر شپ ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو ہمیں انہیں کوئی بڑی آفر دینی پڑے گی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جتنے بھی اتحادیے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں باقاعدہ طور پہ کئی میٹنگز ہوئیں, ان میٹنگز میں کئی چارٹر آف ڈیمانڈز رکھے گئے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, نیگوسیشنز, کچھ لوگ کچھ دو کی سیاست. تو اگر اتحادی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے اتنی مذاکرات کرتے رہے ہیں, نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں, ان کا کیا سیاسی فائدہ ہے؟ تو یہ جو 10-12 لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے کیا؟ All of a sudden why did they leave Imran Khan and started joining the opposition? اگر کوئی پیسے کا یا کوئی اور فائدہ ہے نہیں ان کو. آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں کہ 3 مارچ 2021 کو 13 مہینے پہلے بھی 172 اراکین جو کہ منیمل تعداد ہے ایوان میں اکثریت شامل کرنے کے لیے, 172 اراکین نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے لیے ووٹ دے دیا تھا. وہ آن ریکارڈ ہے 172 ووٹس جو, لہٰذا پیسہ نہیں چلا. وہاں بھی
جی اس وقت بھی نہیں چلا تھا. یہاں جو اتحادیوں نے تو پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح نا. مجھے خرم صاحب تھوڑا سا سمجھا دیں کہ وہ 172 اراکین نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنا دیا, اس کے بعد پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا تو انہوں نے 172 کا فگر پورا کر لیا. یعنی کہ پہلے اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے پھر گورنمنٹ کامیاب ہوتی ہے, تو پھر جب پیسہ نہیں چلتا تو ہوتا کیا ہے؟ یہ کیسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگ ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ ہو رہا ہے جو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اتحادی چونکہ باقاعدہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا قد اور سائز جتنا بھی ہو, وہ ان کی نیگوسیشن کی بنیاد وہی ہے جو ان منحرف اراکین کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران کا ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے, جو حاکمیت کا عمرانی جنازہ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں پڑا ہے, اس کو وہ مزید تو اس وجہ سے لوگ جا رہے ہیں. تو اتحادی جماعتیں بھی اور مجھے مکمل منحرفین جو ہیں وہ آنے والے انتخابات میں مستقبل کی سیاسی بقا کے مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہے اس کے بعد بھی ان کی پارٹی آگے جائے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ختم ہو گیا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.